بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن التقوى ملاك الحسنات، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. قابل قدر اسلامی خواتین، اللہ تبارک تعالی اپنے بندوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ رحم کا، کرم کا معاملہ فرماتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتوں کو اگر 100 میں ڈیوائڈ کیا جائے، تقسیم کیا جائے، دنیا میں جو محبت ہے وہ ایک ہی ہے. 99 رحمتیں اور برکتیں اللہ میدان محشر میں قیامت کے دن لٹائے گا. وہ ایک محبت یہ ہے کہ بیوی اپنے خاوند کو کتنا چاہتی ہے، خاوند بیوی کے لیے کیسے محبت کرتا ہے، ماں اور بیٹے کے درمیان، اولاد اور ماں باپ کے درمیان کتنی محبتیں الفتیں ہیں. حتیٰ کہ جانور بھی جو ماں ہوتی ہے اپنے اولاد سے محبت کرتی ہے. ہمارے گھر میں بچے بخار ہو جائے، کھانسی نزلہ ہو جائے یا کسی قسم کی طبیعت خراب ہو جائے، ماں ساری رات نہیں سوتی. کبھی یہ دوا، کبھی وہ ٹانک، کبھی ٹھنڈے پانی کی بٹی، کبھی کسی سے مشورہ کہ بچے کی طبیعت ایسی ہو گئی ہے، قے ہو رہے ہیں، بخار ہے، گناہ ہے. یہ رحمت ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی دنیا میں. اور اللہ نے کلام پاک میں وعدہ فرمایا ہے: اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا. ہم ضرور، اللہ فرماتے ہیں، ہم ضرور رسولوں کی مدد کریں گے، نبیوں کی مدد کریں گے، اور جو ان کے راستے پر چلنے والے ہیں ہم ان کی مدد کریں گے. عورت کے سامنے، ماں کے سامنے بچے کو پیٹا جا رہا ہو، مارا جا رہا ہو، ہاتھ پیر کاٹے جا رہے ہوں، آگ کی تنور میں رینگتا ہوا جاتے جاتے پڑ جانے کا خدشہ ہے. بھلے سی ماں نماز میں ہو، تلاوت میں ہو، بچے خود کے اوپر لپک کر سب سے پہلے بچے کو اپنی حفاظت کے دامن میں حصار کے اندر لے گی. بچہ بیمار ہو، خاوند بیمار ہو، بیوی بیمار ہو، کیسے غم کا، دکھ کا، درد کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے. میری بھائی بہنیں،
جب ایک رحمت کا درجہ دنیا میں رہ کر اس قدر محبتیں نتیجنے میں آتی ہیں، جانور بھی اپنے بچوں کو اپنے آغوش میں لیا ہو، پھر دیکھیے کس طریقے سے وہ اپنے بچوں کی حفاظت کرتا ہے۔ پر رکھنے والی جو مرغی ہے، جب انڈے دیتی ہے، انڈے کو سینکتی ہے اور اس سے بچے نکلتے ہیں، تو چیل یا کوئی انسان یا کوئی اور مخلوق ان کے چولہوں کو اٹھائے تو کتنی اوپر تک ہائٹ میں اڑ کر اس سے چھڑانے کی وہ کوشش کرتی ہے۔ ایک بلی ہو، کتا ہو، جانور ہو، ان کے دلوں میں بھی کتنی محبت اور انسیت رہتی ہے۔ کتوں کے تعلق سے تو بہت مشہور واقعات ہیں۔ گھر میں آگ لگ جاتی ہے، مالک مکان کو بچانے کے لیے کتا اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر مالک مکان کو بچاتا ہے۔ تو پھر میری ماں اور بہنیں، پوری دنیا میں مسلمان ذلیل ہے، خوار ہے، اور جو حکام ہیں مسلمانوں پر وہ ظالم قسم کے ہیں۔ فلسطین کی سرزمین پر چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے، جسے دیکھ کر جنت کا پھول یاد آ جاتا ہے۔ اسرائیل دنیا میں سب سے کمتر قوم ہے، چھوٹی قوم ہے۔ ہاسپٹلوں کو جانے والے راستے کو توڑ دیے ہیں تاکہ وہ علاج کے لیے نہ جا سکیں۔ اسکولوں میں، مدارس میں بمباری کی تاکہ وہاں کوئی بے سہارا انسان پناہ نہ لے سکے۔ رفائی تنظیمیں، خدمت گزار جماعتیں وہاں کیمپ لگاتی ہیں تو اس پر بھی بمباری کر کر اس کو نیست نابود کر دیا جاتا ہے۔ جب ظلم حد سے اوپر ہو گیا، تشدد حد سے اوپر ہو گیا، تو دنیا کی کچھ تنظیموں نے مل کر پانی کے جہاز سے فلسطین کے مظلوموں تک پانی، غذا، کپڑا وغیرہ پہنچانا چاہا، تو وہ کشتی کے چلانے والے اور اسٹاف کو انہوں نے بندی بنا لیا، قید کے اندر ڈال دیا۔ نہ تو خود مدد کرتے ہیں، نہ کوئی اور مدد کرتا ہے تو اس کا تعاون کرتے ہیں، الٹا ان کے اوپر گولی باری کی جاتی ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے میری ماں اور بہنیں؟ دنیا کا کوئی درخت کا پتا اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کرتا۔ وَإِن مِّن شَجَرَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، بادل سے پانی برستا ہے تو کس جگہ پر کتنے کروڑ قطرے گرتے ہیں یہ اللہ کے علم میں ہے۔ ابھی ہم ارادہ ہی کرتے ہیں، ابھی ہم نے کام نہیں کیا، دل میں ارادہ آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو جان لیتے ہیں۔ آنکھوں سے کسی نے اشارہ کیا، وہ اشارہ آنے سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ جان لیتے ہیں کہ کس کے خلاف انہوں نے جو ہے اشارہ کیا اور کیا کیا، مدد کرنے کے لیے کیا، سزا دینے کے لیے کیا، مارنے کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، ایک پتا اگر جنگل کے، افریقہ کے جنگلوں کے اندر حرکت کرتا ہے یا درخت سے گرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بہترین جاننے والے ہیں، پہچاننے والے ہیں۔ جو اللہ بادل کے قطروں کو جانتا ہے، جو اللہ دل میں ارادہ آنے سے پہلے ارادے کو بھانپ لیتا ہے، جو اللہ آنکھوں کا اشارہ پہچانتا ہے، کیا اسے ہندوستان نظر نہیں آ رہا ہے؟ کیا اسے فلسطین نظر نہیں آ رہا ہے؟ کیا پہلے عراق میں، بوسنیا میں جو ہوا، افغانستان میں، ملک شام میں، کیا اللہ تعالیٰ کو نظر نہیں آ رہا ہے؟
ایک مرغی پروں والی اگر چیل اپنے چونچ کے اندر اس کے چوزے کو لے کر جائے، پھڑک پھڑک کر اڑتی ہے، کتنی دور اچھل کر اپنے بچے کو بچانے کی کوشش کرتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور رسولوں کے نقش قدم پر چلنے والوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن میری ماں اور بہنیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک شرط بھی لگائی، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ مدد کس کی کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ؟ مدد اس کی کرتے ہیں جو بدری مسلمان ہو، مدد اس کی کرتے ہیں جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں، مدد اس کی کرتے ہیں جو قرآن پر عمل کرنے والے ہوں، مدد اس کی کرتے ہیں جو سنتوں کے خلاف زندگی نہ گزارنے والے ہوں، مدد اس کی کرتے ہیں جو خواتین شرعی لباس پہنتی ہیں، برقع پہنتی ہیں، اپنے جسم کو چھپاتی ہیں، شرم و حیا کا دامن جانے نہیں دیتی۔ حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا میدان جنگ میں بڑی تیزی کے ساتھ آئی۔ ان کو اطلاع تھی کہ ان کا بیٹا اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ بچے کو سینے سے لگانے کے لیے اور شہادت کے لہو کو دیکھنے کے لیے وہ بڑی تیزی کے ساتھ آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرا بیٹے کا کیا ہوا؟ آپ نے جو جواب دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ جب تمہارا بیٹا اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا اور انسان بہت تیزی کے ساتھ چپل پہنے بغیر ہاتھوں سے آٹا گوندھ رہی ہو، اس کو دھوئے بغیر اور چولہے پر دودھ چڑھا ہوا ہو، اس کا خیال کرے بغیر، ہائے میرے بیٹے کو کیا ہو گیا؟ انہوں نے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے تلوے تک اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا۔ صحابہ کرام نے پوچھا ام خلاد بہنا، یہ گلوز ہاتھ میں، یہ پیروں میں ساکھ سے چہرے کا پردہ، یہ جسم کا برقع، اتنا ٹائم کیسے ملا؟ آپ یوں ہی بھاگ کر آ جاتی۔ تقاضا تو یہ تھا انسانی محبت کا، انسانی رشتوں کا۔ تو انہوں نے کہا میرا بیٹا ہی تو شہید ہوا ہے، میری شرم و حیا کا جنازہ تو نہیں نکلا۔ ان کی کامیابی کی وجہ یہی تھی، ایسے کٹھن موقع پر بھی، مشکل موقع پر بھی سنت کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہیں پاتا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہاں مسلمانوں کی مدد نہیں فرمائی، کہاں ایمان والوں کی مدد نہیں فرمائی؟ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے۔ اللہ سے رشتہ مضبوط ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ مخلوق کے دل میں محبت ڈالتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو عرش کو اٹھانے والے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو میری نگاہ میں یہ بندہ بہت محبوب ہے، تم اس سے محبت کرو۔ حاملان عرش فرشتے جب اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ساتویں آسمان کے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ تم بھی ان سے محبت کیا کرو۔ ساتویں آسمان کا دیکھا دیکھی، چھٹویں آسمان والے، پانچویں آسمان والے اور سارے آسمانوں کے فرشتے، زمین کے اوپر رہنے والی مخلوق، سمندر کی تہ میں رہنے والی مخلوق اور مچھلیاں بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو پھر کیوں اللہ تبارک تعالیٰ
مسلمانوں کو یوں ہی پٹتے ہوئے ظلم کی چکی میں پستے ہوئے چھوڑ دیا، اس لیے کہ اس مدد کے ہم مستحق نہ ہو سکے۔ نمرود نے کتنا ظلم کیا، تشدد کیا ابراہیم علیہ السلام پر، اللہ تبارک تعالیٰ وہ آگ جو جلا کر بھسم کر دیتی ہے، نمرود نے جو لاوا جلایا تھا اتنا اوپر اس کی آگ کی لپیٹیں آ رہی تھی، ان کو اس آگ میں ڈالنے کے لیے ڈر رہا تھا، کیونکہ فضا میں اس کے ارد گرد جو پرندے تھے وہ سب جل کر بھن کر زمین پر گر جاتے تھے۔ آگ کا لاوا تو جلا دیا، مگر ابراہیم علیہ السلام کو اس میں کیسے پہنچائے؟ تو اس نے ذہن کے اندر شیطان نے ایک ترکیب ڈالی، ایک طریقہ بتایا۔ توپ کے اندر جہاں گولہ بارود رکھا جاتا ہے، وہ گولہ بارود رکھنے کے بجائے ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر رکھ دیا جائے۔ ایک منارہ جیسے مسجد کا مینار ہوتا ہے اس طریقے سے بنایا جائے اونچا، اور اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو رکھ کر دور سے توپ کے ذریعے سے آگ میں پھینک دیا جائے۔ میری ماں اور بہنیں، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، اللہ کب مدد نہیں کیا، اللہ تبارک تعالیٰ کب مسلمانوں کو الگ کر دیا۔ کوئی ایک مثال حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اب تک آج دیں کہ ایمان والوں کو اللہ نے ہرا دیا اور غیر ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے مدد کی۔ یہ آسمان پیروں تلے آ سکتا ہے، یہ زمین آسمان کو چھو سکتی ہے، مگر ایسی مثال نہیں ملے گی۔ جب وہ آگ کے اندر ڈال دیا، اللہ نے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا کہ اے آگ تو سلامتی والی ہو جا۔ کلام پاک اللہ کا کلام ہے، اللہ کا فرمان ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس کے ایک ایک لفظ کے اندر، ایک ایک آیت کے اندر، ایک ایک جملے کے اندر حکمت کی موتیوں کو اللہ نے پرو دیا ہے۔ کتنے ٹکر لینے والے آئے اور ذلیل و خوار ہو کر چلے گئے، کلام پاک کا ایک حرف نہیں بدل سکے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، تم کو شک ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، ایک صورت ایسی گھڑ کر بتاؤ، بنا کر بتاؤ۔ ہمیشہ کلام پاک سے ٹکر لینے والوں کو اللہ نے ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا۔ آج تک کوئی سائنسی نقطۂ نظر سے دنیاوی علوم کا چشمہ لگا کر، دوربین لگا کر اللہ کے کلام کی کسی آیت کی، کسی لفظ کی، اس کا معنی بدلنے کی کوشش ناکام کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ہمیشہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، کامیابی دی ہے۔ ہاں کچھ دنوں کے لیے باطل برسر پیکار ہوتا ہے، اپنا سر اونچا کر لیتا ہے، لیکن انجام کار کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے اگر چاہا تو کہہ سکتا تھا اللہ یا نارو کونی بردا وسلام، بردن پر رک سکتا تھا کہ ٹھنڈی ہو جا، لیکن ٹھنڈک بھی انسان برداشت نہیں کرتا، تو لفظ لگایا سلام، ٹھنڈی بھی ہو اور سلامتی والی بھی ہو۔ فریج کے اندر جو فریزر آتا ہے، دکانوں کے اندر جہاں آئس وغیرہ بیچی جاتی ہے، وہ ریفریجریٹر ہوتا ہے، مائنس ڈگری کولڈ ہوتا ہے، اس کا ٹھنڈک ہوتی ہے، لیکن انسان ایک 5-10 منٹ اس فریزر کے اندر بیٹھے تو دم نکل جائے گا۔ اللہ نے کہا ٹھنڈک کے ساتھ سلامتی والی بھی ہو جا، یعنی ان کے لیے ہر طریقے سے فٹنس ہو اور سہولت ہو۔ اسی طریقے سے فرعون کتنا سر اٹھا دیا تھا، حتیٰ کہ اس نے اپنے رب ہونے کا دعویٰ کر دیا، انا ربکم الاعلی۔ وہ موسیٰ علیہ السلام
جو فرعون کی فرعونیت کو، اس کے تکبر کو، اس کے گھمنڈ کو، اس کی کبریائی کی چادر کو، جو پیغمبر کے ذریعے سے اسے واصل جہنم کرنا تھا، اللہ کے عذاب کے حوالے کرنا تھا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نمونہ دیکھیے. وہ سارا واقعہ آپ کے علم میں ہوگا کہ کس طریقے سے ایک پیٹھی کے اندر، لکڑی کے باکس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈال کر دریا کے حوالے کر دیا. موجوں اور تھپیڑوں سے وہ چیز جو فرعون کا محل تھا ندی کے دریا کے کنارے، تو اس کی بیگم نے دیکھا کہ یہاں ایک بادشاہ ہے، کیا ہے یہ؟ کھولا حضرت موسیٰ علیہ السلام. فرعون اپنے علاقے میں اپنی مملکت، اپنی حکومت جہاں چلتی تھی، ایک لڑکے کو پیدا ہونے نہیں دیتا تھا. پیدا ہو گیا تو شام کا سورج غروب ہونے سے پہلے اس کو وہ قتل کر دیتا تھا، لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا. لاکھوں قتل اس اندیشے سے کہ اس کا کوئی جو عامل ہوتا ہے، جھاڑ پھونک کرنے والا ہوتا ہے، اس نے بتایا کہ بنو اسرائیل کے ایک بچے سے تیری حکومت نیست و نابود ہو جائے گی، تیرا غرور اور تیرا تکبر مٹی کے اندر مل جائے گا. جہاں بنو اسرائیل کے لاکھوں بچوں کا وہ قتل کر رہا ہے، وہیں وہ موسیٰ علیہ السلام جو اس کی فرعونیت کو پیروں تلے دبائیں گے، اس کے گھمنڈ کو توڑیں گے، اس کے تکبر کو توڑیں گے، اس کی انانیت کا جنازہ نکالیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی محل کے اندر انہی کی گود میں ان کے دشمن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پناہ دی ہے. میری ماں اور بہنیں، گھر کے اندر اسٹوو تو ہوگا گیس کا، الیکٹریسٹی کا، سلنڈر لگاتے ہیں گیس کا. بجائے سلنڈر گیس کا لگانے کے اگر کوئی سونے اور چاندی کے سلنڈر پر کلکشن دے اور گیس نہ ہو، کیا وہ چولہا جل سکتا ہے؟ گاڑی پیٹرول سے چلتی ہے، ڈیزل سے چلتی ہے. ایک ڈبے پر اس نے پیٹرول لکھ دیا اور ایک ڈبے پر اس نے جو ہے ڈیزل لکھ دیا. اس کے اندر اس نے پانی کو ڈالا تو کیا کور کے اوپر ڈیزل لکھنے سے، پیٹرول لکھنے سے وہ پانی پیٹرول ہو جائے گا، ڈیزل ہو جائے گا؟ اللہ تبارک تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کا وعدہ کیا ہے. اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے. کب؟ جب تم مومن ہو. اللہ نے منافقوں کی مدد کا وعدہ نہیں کیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی مدد کا وعدہ نہیں فرمایا. اللہ تبارک تعالیٰ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ کی مدد کا وعدہ نہیں فرمایا. ان کنتم مؤمنین، جب تم صاحب ایمان ہو. نمرود کا حشر کیا ہوا؟ حامان اور شداد کا حشر کیا ہوا؟ کربلا کی سرزمین کے اندر اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ یزیدی لشکر نے کیا معاملہ کیا؟ کس طریقے سے ان کو ذبح کیا؟ کھانا پینا کس طریقے سے بند کر دیا؟ پانی جانے کے راستوں کو کس طریقے سے مسدود کر دیا؟ وقتی طور پر انہوں نے جو ہے مسلمانوں کو شکست دی اور اپنی فتح کے کامیابی کے شادانے بجانے لگے. لیکن میری ماں اور بہنیں، ایک یزیدی جس نے اصحاب بیت پر، اہل بیت پر ظلم اور تشدد کو برپا کیا، تاریخ بتاتی ہے کہ ان کے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا. حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو ستانے والے انگریزوں کے ہاتھ اپنی غیرت ایمانی کا سودا کرنے والے، کیا ہوا ان کا انجام؟ قاتلوں کا، انگریزوں سے ساز باز کرنے والوں کا انجام کیا ہوا؟ میری ماں اور بہنیں، ابو جہل کتنا اکڑتا تھا، ابو لہب کا
کتنا غرور تھا، تکبر تھا. اللہ نے کلام پاک میں واضح طور پر، کھلے طور پر کسی دشمن رسول کا نام نہیں لیا، لیکن ابو لہب کے بارے میں فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے. عارضی طور پر، کچھ وقتی طور پر اللہ تبارک تعالیٰ باطل کو مہلت دیتے ہیں سدھر جانے کی، اس کے ہر منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں. نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈال دیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے ٹھنڈک والی اور سلامتی والی آگ بنایا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو جو چاہے کر لے، میرا اللہ مجھے بچانے والا ہے. تو اس کے ذہن میں یہ بات تھی اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر رہنے والا ہے، آسمانوں پر رہنے والا ہے. تو اس نے ایک تیر چلایا. ہو سکتا تو اللہ تبارک تعالیٰ وہ تیر آسمان میں جا کر آسمان کی طرف سے واپس آ کر اس کو سر میں گھس جاتا، اس کے پیٹ میں گھس جاتا، اس کے سینے میں گھس جاتا، لیکن نہیں. اللہ تعالیٰ باطل کو مہلت دیتے ہیں. وہ تیر آسمان کے فضاؤں میں اڑنے والے ایک پرندے کو لگتا ہے، چیل ہو، کوا ہو، کوئی اور بھی ہو. اس کے بعد وہ خون آلود ہو کر اللہ تعالیٰ اس کو گراتے ہیں. تو پھر اس نے کہا کہ دیکھو جو تمہارا بچا کچا اللہ تھا اس کو بھی ہم نے تیر چلا دیا، یہ خون لگا ہوا ہے دیکھو. لیکن انجام کیا ہوا میری ماں اور بہنیں؟ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں بھائی بہنوں کا نکاح جائز تھا. وہ کیسے؟ اللہ تبارک تعالیٰ جوڑی جوڑی اولاد دیتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی. تو وہ آپس میں جو ایک وقت کے اندر جو لڑکا لڑکی پیدا ہوئے ان کا نکاح حرام تھا. پہلے ڈلیوری کا لڑکا اور دوسرے دور کی لڑکی سے نکاح ہوتا تھا. قابیل کے حصے کے اندر جو پہلی والی لڑکی تھی وہ ذرا کم خوبصورت تھی، وہ آ رہی تھی، اور حابیل کو خوبصورت لڑکی مل رہی تھی. تو اس نے کہا یہ ناانصافی ہو گئی اور میں مانتا نہیں اس کو. دنیا کا پہلا مرڈر راستے سے ہٹانے کی کوشش قابیل نے کی. دنیا کے یہ لوگ پہلی نسل انسانی کے لوگ تھے، ان کو پتا نہیں کہ مرڈر کیا ہوتا ہے، قتل کیا ہوتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے قبضے کے ذریعے سے بتایا کہ یہ قتل ہوتا ہے اور مقتول کو اس طریقے سے زمین کے اندر دفن کیا جاتا ہے. میری ماں اور بہنیں، یہ دنیا کا زمین پر پہلا گناہ تھا جو شروع کی نسل انسانی اور نسل آدم کے اندر رپا ہوا. تو وہ قابیل کا انجام کیا ہوا؟ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت تک کے لیے جو قتل عام ہوگا، جو مرڈر ہوگا، قاتل کو جو سزا ملے گی اتنی ہی سزا قاتل کو دی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے قتل کی ایجاد کی. پہلا قاتل دنیا کا 1,00,000 کروڑ جتنے بھی ہوں سب کا سب جو ہے اسی کے سر ہوگا. نہ دنیا میں راحت سے جی سکا، نہ آخرت کے اندر جنت کو پا سکا. ہرگز نہیں ہو سکتا میری ماں اور بہنیں. کوئی عورت کھچڑی پکا رہی ہے، بریانی پکا رہی ہے، مرچ ڈالنے کے بجائے جو لال اینٹ چھوٹی آتی تھی پہلے، اب تو آلو بلا کا رہا ہے، اسے پیس کر مسالے میں ڈالے، پکوان میں ڈالے، کیا وہ لال جو اینٹ ہے اس کا جو پاؤڈر ہے اس میں وہ تاثیر ہوگی؟ ہرگز نہیں ہو سکتی. شکر ڈالنے کے بجائے نمک ڈالے، نمک ڈالنے کے بجائے شکر ڈالے، کیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ جو نصرت اور مدد کا وعدہ فرمایا ہے وہ ایمان والوں کو فرمایا ہے. نمک کے نام پر شکر کا سودا کرنے والے، پیٹرول کے نام پر نالی کا پانی بیچنے والے، سود کھانے والے، رشوت کھانے والے،
حرام کے راستے پر چلنے والے، اللہ تبارک تعالیٰ نے کبھی ان کو کامیابی نہیں دی۔ ہندوستان کے اندر خاص طور سے کانپور سے ایک لہر نکلی تھی، اے لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری ماں اور بہنیں، انگریزوں کے بعد اتنا ظلم و ستم نہیں ہوا جتنا ظلم و ستم اے لو محمد کہنے والوں پر ہوا۔ رسیوں سے جکڑ کر ان کے گھروں کے پاس لے جا کر ان کو ذلیل کرنے کے لیے مارا گیا، پیٹا گیا۔ کیا اللہ کی مدد کام کرنے والی نہیں تھی؟ کیا اللہ تعالیٰ دیکھنے والا نہیں تھا؟ میری ماں اور بہنیں، انسان بولے تو کھانا کھاتا ہے، بیمار ہو تو دوا لیتا ہے، ننگا ہو تو کپڑا پہنتا ہے۔ یہ کیسے لوگ ہیں آقا سے محبت کا، عشق کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان کے چہروں پر سنت نہیں ہے، ان کی زندگیوں کے اندر شرم و حیا کا پہلو نہیں ہے، حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا میرے محبوب کا نام لے کر تم گناہ کر رہے ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ پھر بھی ہم دعا کرتے ہیں چلو آخری درجے میں ہی صحیح، دل کے اندر جو چنگاری تھی وہ آتش فشاں بن کر ابھری اور بڑھ گئی، وہ آتش فشاں کی شکل کے اندر۔ ہمارے کہنے سے کوئی مومن و مسلمان نہیں ہو جاتا۔ حضرت سیدنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کیا تو نابینا پیدا کیا، آنکھوں سے اندھے تھے۔ ماں کو بڑی تشویش ہوئی، پریشانی ہوئی، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اے پروردگار عالم، آپ اگر مدد فرمائیں گے، نصرت فرمائیں گے، اس بچے کو میں دین کے لیے لگا دوں گا، اسلام کی خدمت کے لیے لگا دوں گا، حدیث کی خدمت کے لیے۔ وہ ماں کہہ رہی تھی کہ میں لگا دوں گی۔ ابھی ہاتھ دعا سے نیچے نہیں آئے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو آنکھ کی بینائی دے دی۔ آج اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر، اللہ کی کتاب کے بعد، کلام پاک کے بعد، قرآن مجید کے بعد اگر کوئی کتاب معتبر ہے وہ امام اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ کی صحیح بخاری شریف ہے۔ وہ کسی حدیث کو اپنے کتاب میں درج کرنا چاہتے، ریاض الجنہ میں نبی کے روضے کے سامنے استخاری کی نماز پڑھ کر وہ مشورہ کرتے تھے، استخارہ کرتے تھے، جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کر یہ نہیں بتا دیتے کہ یہ حدیث صحیح ہے، اپنی کتاب کے اندر لکھو۔ اللہ کے قرآن کے بعد وہ حنبلی ہو، وہ شافعی ہو، وہ حنفی ہو، وہ قادریہ سلسلے کا ہو یا چشتی سلسلے کا ہو، وہ سہروردی ہو، وہ امیر ہو، غریب ہو، یہ سب جو کتاب استعمال کرتے ہیں وہ بخاری شریف ہے۔ بعض کتابیں بعض مدرسوں میں نہیں پڑھائی جاتی، لیکن بخاری شریف عرب کے اندر، عجم کے اندر، بڑے کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر پڑھائی جاتی ہے۔ یہ ایک ماں کی دعا کا صدقہ ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے کمرے کے اندر حضرت یحییٰ علیہ السلام جاتے۔ آم کا سیزن نہیں، آم مل رہا ہے، سیتافل کا سیزن نہیں، وہ پھل مل رہا ہے، رام پھل کا سیزن نہیں، وہ مل رہا ہے، سیب کا، انگور کا سیزن نہیں، وہ مل رہا ہے۔ انہوں نے تعجب کرتے ہوئے پوچھا انا لکی ھذا، یہ بے موسم کا پھل کہاں گیا؟ کبھی کی آم کا موسم ختم ہو گیا، پھلوں کا موسم ختم ہو گیا، انا لکی ھذا۔ تو انہوں نے جواب دیا قالت ہوا من عند اللہ، انہوں نے کہا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب قوم کے لوگوں نے ان سے دوری اختیار کی تو کیا ان کے کمرے میں جنت کے میوے نہیں بھیجے اور جنت کی ترکاری نہیں بھیجی اور جنت کے فروٹ نہیں بھیجے؟ غار ثور کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قیام کیا. جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا تو راستے میں غار ثور میں پناہ لی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مونڈوں پر بٹھا کر پہاڑ چڑھ کر جو لوگ حج کو گئے ہیں، عمرہ کو گئے ہیں، زیارتوں کے اندر غار ثور کو بھی دکھایا جاتا ہے. وہاں کی 40 ڈگری گرمی اور چٹانوں سے، پتھروں سے آگ ابل رہے ہو، یہ چٹان، یہ پتھر کچھ منٹ کے لیے نہیں کھڑا جا سکتا. پورا آپریٹر کسی عالم کو رکھ کر دعا کے لیے کہتا ہے تو ایک کوئی مجبور ہو کر ماں بہن یا بوڑھا آدمی کہتا حضرت بچ کر دعا کرنے نہیں ہو رہا ہے. ایسے پہاڑ پر، ایسے غار میں جب قاتل پیچھے لگے تھے، سراخا نے ہزاروں اونٹ کا وعدہ کیا تھا، وہاں ہم کھڑے ہو کر دعا نہیں کر سکتے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مونڈے پر بٹھا کر لے جا کر غار ثور تک گئے. اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. یہ دونوں جب غار کے اندر تھے، قاتلوں کا ٹولہ قریب کے اندر آ چکا تھا، اللہ تعالیٰ نے بکری کے جال کو کس دیا. بکری کو حکم دیا کہ یہاں جالا بنا دے. کبوترنی کو حکم دیا کہ وہ انڈا وہاں پر ڈالے. تو دشمنوں کے جو نمائندے تھے انعام کے لالچ میں پہاڑ تک تو آ گئے، لیکن جالی کو دیکھ کر، انڈوں کو دیکھ کر وہ اپنے بڑوں سے، جرنیل سے کہنے لگے یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے ہوں گے تو جالی جو بکری کی ہے وہ ٹوٹی ہوئی ملے گی، اور کبوتر محفوظ جگہ انڈا دیتا ہے، یہ انڈا بس سالمیت کے ساتھ ہمیں نظر نہیں آتا. منہ تک آ کر اللہ تعالیٰ نے ان کو پھیلا دیا، واپس بھیج دیا. کیا اللہ غار ہرا میں مدد نہیں فرمایا؟ کیا اللہ غار ثور میں مدد نہیں فرمایا؟ جب پہاڑوں سے ہو کر غار ثور تک پہنچے، ایک آدمی جب گرمی سے گھر میں آتا ہے، جی چاہتا ہے کہ وہ ٹھنڈا شربت پیے، ٹھنڈا پانی مٹکے کا استعمال کرے، فریج کا استعمال کرے. اب وہ کڑاکے کی اور خطرناک قسم کی گرمی، اور اس کے اوپر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مونڈے پر بٹھا کر لے جانا، پیاس لگ گئی. کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پیاس لگی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ تیرے مشکل کو آسان کرے، پریشانی کو دور کرے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر جاؤ غار کے منہ پر، جہاں غار شروع ہوتا ہے وہاں ندی ہے، اس سے پانی پی لینا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے آقا، میرے سرتاج صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساقی کوثر شافی محشر صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو وہیں سے ہو کر آئے ہیں. کہاں کی ندی، کہاں کا تالاب، کہاں کا پانی کا جھرنا؟ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاؤ، اللہ کا حکم ہے، میرا فرمان ہے. گئے تو دیکھا واقعتاً وہاں پر ایک میٹھے پانی کی نہر جا رہی ہے. پانی کو پی لیا اور چھوٹا موٹا برتن ہو اس میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی لے لیا. وہ آئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، اتنا ٹھنڈا پانی، اتنا میٹھا پانی نہ شربتوں میں ہم نے پایا، نہ مٹکوں کے پانی میں پایا، نہ مشکیزے کے پانی میں پایا. اے آقا یہ کہاں سے آ گئی نہر؟ وہیں سے تو ہو کر آئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نے پیاس کا تقاضا کیا، کہا کہ حلق سوکھ رہا ہے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیا. اللہ تعالیٰ نے جنت کا جو فرشتہ رضوان ہے، اس کے بعد ایک فرشتے ہیں، ان کو اللہ نے فرمایا کہ جنت کی نہر لے جا کر عرش سے گھما کر حوض کوثر سے ٹکرا کر میرا بندہ ابو بکر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہے، پریشان حال ہے، رضی اللہ تعالیٰ وہاں تک نہر پہنچا دینا. آن کی آن کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کے پانی کو غار ثور کے منہ پر لگا دیا. آپ کہتے ہیں مدد نہیں کرتا اللہ؟
آپ کہتے ہیں قدرت کا کرشمہ نہیں دیکھا اللہ تبارک تعالیٰ نے؟ کب مدد نہیں کی؟ صدیق کی صداقت آئے گی، نبیوں نے جو سنتیں بتائے اس پر عمل ہوگا، اللہ نے ان کے ساتھ مدد کا وعدہ فرمایا ہے، ان کے ساتھ نصرت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور ہر موقع پر بھی یہ نہیں مکے میں ہیں تو کر رہے ہیں مدد اللہ، ہندوستان میں ہو تو نہیں کر رہے ہیں۔ قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو تمہیں ذلت و رسوائی ہو رہی ہے، جو شکست ہو رہی ہے، جو توہین ہو رہی ہے، مسجدیں محفوظ نہیں ہیں، مدارس محفوظ نہیں ہیں، خانقاہ محفوظ نہیں ہیں، یہ سب تمہارے کرتوت کا نتیجہ ہے، تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ نمازیوں پر اللہ کے وعدے نصرت کا وعدہ ہے، نماز نہ پڑھیں اور پھر کہیں کہ صاحب اللہ مدد نہیں کرتا۔ ایک بادشاہ تھا، بادشاہ، اس کو محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ اس کا نام تھا، بڑا متقی، بڑا پرہیزگار، بڑا اللہ والا۔ حضرت خضر علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ دو ایسے پیغمبر ہیں جن کے بارے میں حدیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ابھی یہ ان کا انتقال نہیں ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جانتے ہیں کہ انہی کی شکل کے ایک آدمی کو عیسائیوں نے سولی پر لٹکا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں میں اٹھا لیا۔ دجال کی جب شرارت اور اس کا حرامی پنا بروج پر ہوگا، آسمانوں کو چھوتا ہوا ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو شام کی، ملک شام کی ایک مسجد میں میناروں سے اتاریں گے، امام مہدی بھی آئیں گے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں دجال کا قتل ہوگا اور دجال کا فتنہ ختم ہوگا۔ اور دوسرے حضرت خضر علیہ السلام ہیں، ابھی ان کو موت نہیں آئی ہے، اور کئی بزرگان دین نے ان سے ملاقات کی ہے۔ کہتے ہیں نا، دعا جب دیتے ہیں اللہ تجھے حیات خضر دے، حضرت خضر علیہ السلام کی جو مدت ہے لمبی زندگی کی وہ اللہ تمہیں برحمت فرمائے۔ محمود غزنوی تہجد گزار تھا، متقی تھے، پرہیزگار تھے، اللہ والے تھے۔ انہوں نے بھی سن رکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو حدیث ہے کہ دجال کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے ملک شام سے آئیں گے، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں کوئی واضح بات نہیں بتا سکتے کوئی بھی، نہ حدیثوں میں، قرآن میں اس کے بارے میں کوئی ڈیٹیل ہے، تفصیل ہے، بس اتنا کہ موت آئے گی جب تک یہ پھرتے رہتے ہیں۔ تو محمود غزنوی کو بڑا شوق ہوا حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنے کا، تو کئی علماء کو پوچھا، درباریوں کو پوچھا، مفتیان کرام کو پوچھا، خانقاہ میں رہنے والوں کو پوچھا، مدارس مکاتب چلانے والوں کو پوچھا، قرآن کی، دین کی، اسلام کی خدمت کرنے والوں کو پوچھا۔ کسی نے کہا ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے آپ تک حضرت خضر علیہ السلام کو پہنچائیں، یا تم جو ہے حضرت خضر علیہ السلام تک جا سکو۔ ان کا کوئی کوٹرس اپارٹمنٹ، کوئی بنگلہ کوٹھی نہیں ہے، وہ ایسے ہی اللہ کے حکم سے ادھر آتے ہیں ادھر جاتے ہیں۔ جب تک ہار گیا، کوئی اسے ملاقات کرنے والا نہیں ملا، تو ایک فقیر وہاں سے گزر رہا تھا۔ وہ فقیر دانے دانے کا محتاج تھا۔ اس نے کہا کہ محمود غزنوی، بادشاہ جہاں پناہ، میں آپ کی ملاقات کراؤں گا۔ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا دیکھ لے، بڑے بڑے وزراء ناکام ہو گئے، سائنٹسٹ ناکام ہو گئے، علماء اولیاء ناکام ہو گئے، اور بڑے بڑے مدارس والے، مکاتب والے، خانقاہ والے یہ کام نہیں کر سکے۔ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کو اس فقیر نے کہا بادشاہ جہاں پناہ، حوصلہ رکھیے، آپ کی مراد ضرور پوری ہوگی، مگر اس کے لیے ایک وظیفہ کرنا پڑتا ہے۔ 6 مہینے تک آپ میرے گھر کا اناج، غلہ، راشن کا انتظام فرمائیں۔ میں وظیفے میں لگوں یا میرے گھر کی کمائی کی طرف لگوں؟ میرے گھر کی کمائی
آپ اپنے ذمے میں لے لیں گے تو میں وظیفے پڑھ کر حضرت خضر علیہ السلام کو بلاؤں گا اور آپ سے ملاقات کرا دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ درباریوں کو حکم دے دیا، خادموں کو حکم دے دیا کہ اس کے گھر راشن پانی 6 مہینے تک پہنچایا جائے۔ 6 مہینے ہوئے، محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس فقیر کو طلب کیا، بھائی صاحب کیا ہوا تمہارا؟ کہاں ہے خضر علیہ السلام؟ کیا ہے ان کا موبائل نمبر؟ کیا ہے ان کا مکان کا لوکیشن؟ کہنے لگا کہ جہاں بنا وہ آدھے سمندر تک تو لا دیا ہوں، سمندر سے کنارے ساحل پر لگانا، آبادی میں پہنچانا باقی ہے، اور 6 مہینوں کی غذا دے دی جائے تاکہ جو آدھا راستہ انہوں نے طے کیا ہے وہ مکمل راستہ ہو جائے۔ تو کہا بادشاہ نے اب ہم نے چکی کے پاٹوں میں سر دے دیا ہے، یا تو بچ کر نکلنا ہے یا پس جانا ہے، مرتے کیا نہیں کرتے۔ درباریوں کو حکم دیا کہ اور 6 مہینے اس کے گھر اناج و غلہ کو پہنچایا جائے۔ چنانچہ پھر 6 مہینے اس کے گھر کی دیکھ بھالی کی، 1 سال مکمل ہوا تو پھر بادشاہ نے محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے طلب کیا اس فقیر کو، ارے بھائی تمہارا عطا پتہ نہیں ہے، کھا کھا کر سانڈ کی طرح موٹے ہو رہے ہو، وعدہ کیا کیا ہوا اس کا، کہاں ہے خضر علیہ السلام؟ تو کہنے لگا کہ جہاں پڑا میں ایک ایک دانے کا محتاج تھا، ایک ایک گھونٹ پانی کے لیے ترستا تھا۔ شادیوں میں لوگ پکا کر نالیوں میں ڈالتے تھے، ہوٹلوں میں آدھا کھا کر آدھا کتے کو ڈال دیتے، لیکن میری مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ گھر کے اندر جان کنی کا عالم تھا، بھوکے پیاسے فقر و فاقہ سے تڑپ کر جنازے نکلنے کا اندیشہ تھا۔ میں نے کہا کہ چلو اس بہانے 1 سال کا راشن تو مل جائے گا۔ بادشاہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے خفا ہوئے، انہوں نے ایک میٹنگ بلائی اس کے عنوان سے، وہ درباری بھی تھے، علماء بھی تھے، اولیاء بھی تھے، صلحاء بھی تھے، سب تھے اس میں۔ تو ایک وزیر کو پوچھا اس نے ہماری زندگی کا کھلواڑا کیا ہے، ہماری تمناؤں کا، مرادوں کا اس نے مرڈر کیا ہے، بتاؤ اس کا انجام کیا ہے؟ تو کہا کہ حضرت حکم بھی دیے تلوار سے اس کا سر قلم کر دو۔ تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے یہ تمہاری رائے ہے۔ دوسرے کو پوچھا تو دوسرے وزیر نے کہا کہ نہیں صاحب، اگر وہ مر جائے گا تو 1 لاکھ مر جائے گا، تڑپ تڑپ کر مرے، کتے اس کے پیچھے لگا دیے جائیں، کوئی ہاتھ کاٹ رہا ہے، کوئی پیر کاٹ رہا ہے، کوئی سینے پر چڑھا ہوا ہے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے۔ بات پھر ایک اور نمبر آیا، اس نے یوں کہا، پوچھا بادشاہ نے وزیر سے، دیکھو یہ تو قتل کرنے، تلوار سے سر اڑانے کی بات کر رہا ہے، اور ایک کتے پیچھے چھوڑ کر مرانے کی بات کر رہا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اس نے کہا جہاں پناہ اگر جو ہے جان کا امن ہو، سلامتی ہو جان، تو میں آپ سے ایک عرض کرتا ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ سمندر میں ایک سوئی پانی کی ڈالی جائے، سوئی کو پانی میں ڈالا جائے، اس کے سوراخ میں جو پانی لگ کر باہر آئے گا، 1 سال کیا 100 سال تک بھی آپ کے دربار کا غلہ اناج کھائے گا تو آپ کے دربار میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے، آپ کی شان میں اور آپ کی عزت میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے۔ غریب تھا، فقیر تھا، دانے دانے کو ترستا تھا، گھر کے لوگ فاقے کی وجہ سے مرنے کا اندیشہ تھا، اس لیے اس نے مجبوراً یہ کام کر دیا۔ تو پھر محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا یہ جو قتل کی بات کر رہا تھا، یہ کتے چھوڑنے کی بات کر رہا تھا اور ایک معافی کی بات کر رہا تھا، ان میں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے؟ بتاؤ، تلوار والی کی بات پر عمل کریں یا کتے چھوڑنے والی بات پر عمل کریں یا معافی دے دیں، کیا کیا جائے؟ اس نے کہا کہ سب نے صحیح کیا ہے، تلوار سے قتل عام کرنے والا بھی اور کتے چھوڑنے والا بھی اور معافی نامہ دلانے والا بھی۔ تو بادشاہ نے پوچھا محمود غزنوی یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، یہ بھی جو ہے کرنا چاہیے وہ بھی، کیسے انسان ہو تم؟ کوئی ایک بات تو بتاؤ
یا تو کتے چھوڑے جائیں یا تلوار سے سر قلم کیا جائے. تو وہ کہنے لگے جو قتل کرنے کی بات کر رہا تھا یہ قصائیوں کا خاندان ہے، یہ گوشت کو کاٹ کاٹ کر تول مول کر بیچتے ہیں، اس کے اثرات اس کے اندر آئے ہوئے ہیں. وہ جو کتے چھوڑنے کی بات کر رہا تھا اس کے خاندان کے لوگ، ان کا جو پیشہ ہے وہ بادشاہوں کے راجا مہاراجاؤں کے کتوں کو نہلایا کرتے تھے، ان کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے. اور یہ جس نے کہا آپ کے خزانے میں کمی نہیں آنے کی، اللہ آپ کی عزت کو دگنا کرے گا. ایک سوئی کے ناکے کے برابر، ایک رائی کے دانے کے برابر اگر سمندر میں کچھ کم ہو جائے گا تو آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا. کہا یہ بھی صحیح کہہ رہا ہے، اس لیے کہ متقی پرہیزگاروں کا خاندان ہے. اس کے بعد ارے بھائی تم کون ہو؟ تب سے درباری بن گئے، تب سے وزیر بن گئے. اس کو کہتے یہ بھی صحیح، اس کو کہتے وہ بھی صحیح، یہ فیصلہ بھی صحیح، تم کون ہو؟ تو بادشاہ کو کہنے لگے ہم حضرت خضر علیہ السلام ہیں. ایک فقیر کی زندگی کو بدلنے کے لیے، موت کی وادی سے زندگی کی وادی میں لے جانے کے لیے، اس کے غلط منصوبے کو صحیح بتانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے مدد کی، اللہ تبارک تعالیٰ نے نصرت کی کہ حضرت خضر علیہ السلام کو اس جو ہے میٹنگ کے اندر چھوڑ دیا اور انہوں نے وہ کام کیا ہے. میری ماں اور بہنیں، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت ہمیشہ آتی ہے. ہم اس لائق نہیں بنتے ہیں. ہندوستان میں ہو، بوسنیا میں ہو، افغانستان کے اندر ہو، عراق کے اندر ہو، شام کے اندر ہو، کیا وہاں کی مائیں اپنی ممتا کو نہیں لٹاتی؟ کیا وہاں کی مائیں اپنے بچوں سے محبت نہیں کرتی؟ اس سے لاکھوں درجے زیادہ پیار اللہ تبارک تعالیٰ اپنی مخلوق سے کرنے والا، جب اس کے گھر میں فقر و فاقہ آیا فقیر کے، حضرت خضر علیہ السلام کو مدد کرنے کے لیے بھیجا اور ان کی نصرت کرنے کے لیے بھیجا. میری ماں اور بہنیں نمازوں کا اہتمام کریں، تلاوت کا اہتمام کریں. اور یہ مجلس میں کہہ رہا ہوں اور اس جیسے جو علماء کرام کی مجلسیں ہیں ہماری دنیا کی کامیابی اور آخرت کا سرمایہ ہے. یہ کوئی ڈائلاگ نہیں ہے، یہ کوئی جو ہے شعلہ بیانی سے کام لینا نہیں ہے. ہم بچ سکتے ہیں سنت کی پٹری پر چلا کر اپنی گاڑی کو، ہم محفوظ ہو سکتے ہیں قرآن پاک کی جو طریقہ بتایا اس پر عمل کرتے ہوئے ہی ہم بچ سکتے ہیں. اور یہ ایمان والی مجلسیں جو ایمانی حرارت کو پیدا کرتی ہیں، عذاب قبر سے بچنے کا وظیفہ ملتا ہے، خدا کی ناراضگی سے بچنے کا جو ہے اس کے اندر وظیفہ ملتا ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیں. ایک حضرت منظور چنوٹی جو پڑوس کے ملک ہیں، وہاں چنوٹی کا علاقہ ہے، وہاں کے وہ رہنے والے، ایک جگہ قادیانیوں نے یہ کہا کہ صاحب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی رسول ہیں لیکن آخری نبی نہیں ہیں. یہ غلام احمد قادیانی بھی نبی ہے اور رسول ہے. تو اس بات پر وہ جلسہ کرنا تھا وہ گاؤں کے اندر. تو یہ جلسے کے لیے گئے. قادیانی لوگوں نے بڑے بڑے چوروں کو، اچکوں کو، قاتلوں کو کرائے پر لے کر منظور چنوٹی رحمت اللہ علیہ کا جو جلسہ ہو رہا تھا اس کا جو مینجمنٹ تھے، کمیٹی تھی، ان کو کہا اگر وہ آئیں گے یہاں خون کی ندیاں بہ جائیں گی، یہاں قتل عام ہوگا. حضرت آپ اپنا کھانے سے فارغ ہو جائیے، آپ کا ہدیہ کیا ہے لے لیجئے اور یہاں سے رخصت ہو جائیے. منظور چنوٹی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تم میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، تم مجھے گلے کے اندر پھندا ڈال کر گھسیٹ کر کسی جو ہے نالے کے اندر پھینک دو، میرا قدم اٹھ چکا ہے، اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی نصرت آئے گی، میں کر ہی رہوں گا تقریر، میں دینی مجلس کو قائم ہی کر رہوں گا. گاؤں کے لوگ کہنے لگے حضرت آپ یہاں پر تقریر کر چلے جائیں گے، انجام گاؤں والوں کو بھگتنا پڑتا ہے. یہ لوگ حکومت کے اہلکار ہیں، یہ ملٹری ڈیفنس ڈپارٹمنٹ میں ہیں، یہ پولیس کے اہلکار ہیں، خواہ مخواہ الزامات لگا کر
نوجوانوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیچ ڈالیں گے. ہم اپنی سر کی ٹوپی آپ کے قدم پر رکھتے ہیں. یہاں فتنے کا اندیشہ ہے اور فتنوں کے اندر فتنہ پیدا کرنا اچھی بات نہیں ہے. آپ جیسے آئے ویسے چلے جائیے. اگر آپ کو 1000 روپیہ ہدیہ دیا جاتا ہے ہم 5000 روپے دیں گے. آپ کو لوکل ٹرین میں سفر کرایا جاتا ہے تو ہائی فرسٹ کلاس میں سفر کرائیں گے. اللہ رسول کا واسطہ گاؤں کے امن و امان میں خلل نہ ڈالیں، فساد نہ ڈالیں. انہوں نے کہا ہو کر رہے گا. جان چلی جائے جسم کے ٹکڑے ہوں. یہ دینی مجلسوں پر اللہ کی رحمت کیسے آتی ہے، اللہ کی مدد کیسے آتی ہے، اور یہ دینی مجلسیں ان سے انخلاف کیسے برپا ہوتا ہے. منظور چنوٹی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے، ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے جو قادیانی تھے. کہا کہ یہاں ڈنڈا رکھنے کے بجائے پستول کوئی رکھنے والا ہے. وہ علاقے کا ایک ڈاکو تھا جس کا نام نورا تھا. حضرت سے کہا گیا وہ جو ہے توپ رکھتا ہے، بندوق رکھتا ہے، قتل کے آلات رکھتا ہے. کہا کہ مجھے اس تک پہنچاؤ اور چھوڑ کر تم لوگ واپس ہو جاؤ. حضرت چنوٹی رحمت اللہ علیہ نے نورا ڈاکو سے کہا، بابا اب تک تم جو اپنی طاقت کو استعمال کرتے تھے دنیا کے لیے، مال کے لیے، دولت کے لیے، روپیوں کے لیے، پیسوں کے لیے، اس میں تمہاری دنیا بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن آخرت خراب ہو رہی ہے. تم نے دنیا کے لیے اتنے مرڈر کیے، خون کیا، قتل کیا. یہ تھوڑی سی مدد کر دو، شاید اللہ تم پر رحم و کرم کا معاملہ کرے. کہا کہ حضرت بتائیے. کہا کہ میرا فلاں مسجد میں فلاں گاؤں میں بیان ہونے والا ہے ختم نبوت پر، اور ہمارے لوگ بھی کمزور پڑ گئے ہیں. بس کسی کو مارنا نہیں ہے، قتل نہیں کرنا ہے، گالی نہیں دینا ہے، اونچی آواز سے بات نہیں کرنا ہے. خالی مسجد کے گیٹ کے پاس تم بندوق لے کر کھڑے ہو جاؤ. چنانچہ نورا نے کہا ٹھیک ہے. وہ بندوق لے کر کھڑا ہو گیا، ڈنڈے لے کر کھڑا ہو گیا. تو ان کی تقریر بھی ہونے لگی. جب آواز باہر جانے لگی تو لوگ جو در جو اس کے اندر آنے لگے مسجد میں، اور حضرت کی بات سن کر قادیانیت سے انہوں نے توبہ کر لی، پکے سچے مسلمان ہو گئے، چہروں پر سنتوں سے سجا دیا. حضرت کی مجلس لگتی تھی عصر کے بعد. اس کے اندر دیکھا کہ وہ نورا ڈاکو داڑھی رکھے ہوئے ہے، امامہ باندھے ہوئے ہے اور اسلامی لباس کے اندر ہے اور ذکر کر رہا ہے. منظور چنوٹی رحمت اللہ علیہ نے اپنی آنکھوں کو ملا، میں کیا دیکھ رہا ہوں، کوئی غلط تو نہیں دیکھ رہا ہوں، کہیں مجھے بدگمانی یا کہیں گمان جو ہے بڑھ چڑھ کر تو نہیں بول رہا ہے. کہا کہ بھائی صاحب میں ان تمام لوگوں کو جانتا ہوں، یہ میرے مرید ہیں، میرے شاگرد ہیں، مگر یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کون ہیں. اس نے کہا بھول گئے حضرت، اپنی تقریر کروا دی اور ہمیں فراموش کر دیا. میں نورا ڈاکو. اللہ اکبر. وہ تو شراب پینے والا، زنا کرنے والا، بدکاری کرنے والا، قتل عام کرنے والا، یہ سنت سے سجا چہرہ، یہ امامہ، یہ اسلامی شاعر کو اپنانا، لباس کو اپنانا، کیا دیکھ رہا ہوں میں؟ وہاں سے صحیح دیکھ رہے ہیں. آپ نے جب آ کر مجھ سے کہا اور میں نے اس جلسے کی حفاظت کی اور پیغام نبی کا امت تک پہنچنے میں میں نے جو اسباب اختیار کیے، خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا کہ نورا اب تک تو جو لڑا کرتا تھا قتل عام وہ دنیا کے لیے کرتا تھا، تو نے اس مجلس کی کیا مدد کی، کیا نصرت کی کہ جب سو کر اٹھے گا تیرے دل کو ہم پاک کر دیں گے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے اور معافی نامہ دے دیں گے اور جنت کے راستے پر چلائیں گے. میری ماں اور بہنیں، یہ وہ مجلسیں ہیں جن سے وابستگی کے ساتھ اللہ ہماری دنیا بھی بناتا ہے، آخرت بھی بناتا ہے. اور بھی واقعات ہیں انشاءاللہ اگلے ہفتے عرض کیے کریں گے. نظری منزل کے قدیم ساتھی ہیں خدمت گزار، ان کے بھائی تبریز ایکسیڈنٹ ہو کر، حادثہ ہو کر بہت زیادہ بیمار ہیں، تکلیف میں ہیں، پریشان حال ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ